بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے، اور ہم اس پروگرام میں مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس ضمن میں ہونے والے مختلف اشکالات اور اس میں الجھنیں وہ سلجھانے کے لیے ہم نے جناب محمد رفیع مفتی صاحب کو یہاں پر دعوت دی ہوئی ہے۔ اور آج رفیع صاحب جو موضوع ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے شرک۔ اور رفیع صاحب اس حوالے سے آج جس بات کو ہم زیر بحث لائیں گے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے یہ ہمیں آپ فرمائیے، اور اس کے حوالے سے قرآن مجید میں احادیث میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کیا ہے، یہ جو سوال ہے اس سے مراد یہ ہے، یعنی شرک کی وضاحت میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا، ٹھیک ہے، جیسا خدا ہے ویسی ہی کوئی اور ذات بھی ہے کسی درجے میں بھی، یا جو صفات خدا کی ہیں وہی صفات کسی اور ذات کی بھی ہیں۔ دو باتیں یہ ہو گئیں، اور دو باتیں اور ہیں کہ اللہ نے تخلیق کیا تو تخلیق کرنے والا کوئی اور بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تدبیر امور کرتا ہے، یعنی اس کائنات کے معاملات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، انسانوں کے معاملات کو، جیسے نا کسی کو زندگی دینا، موت دینا، صحت دینا، بیماری دینا، اچھے حالات برے حالات کا آ جانا، تو اس میں کسی کو خدا کا شریک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک، اس کی صفات میں کوئی شریک، اس کی خلق میں کوئی شریک، یعنی اس کی تخلیق کا جو عمل ہے اس میں کوئی اور بھی شامل ہے، یہ ماننا، یا یہ کہ جو تدبیر امور وہ کرتا ہے، خدا جو کچھ کرتا ہے اس میں کسی اور کو بھی شامل کر لینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اس میں دو بڑی کیٹیگریز آپ نے بیان کی ہیں، ایک ہے ذات میں شرک اور ایک ہے صفات میں شرک۔ ذات میں شرک تو آپ نے فرما دیا ہے، پھر آپ نے اس میں جو مختلف اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کائنات کو چلاتا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا، یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت دوبارہ سے مزید اس کی وضاحت۔ جی، کائنات کو جو چلانے کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم انسانوں کی دنیا میں دیکھیں تو نسل انسانی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے، اور انسان یہاں پہ وفات بھی پاتے ہیں، موت بھی ان پر آتی ہے۔ بنیادی پوائنٹ یہی لے لیں کہ پیدا کون کرتا ہے اور مارتا کون ہے، یہ صرف خدا ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان کی زندگی میں جو معاملات آتے ہیں، بیماری آ گئی اور بیماری ختم ہو گئی، صحت مل گئی، یہ امور جو ہیں یہ امور بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا میں جب ہم علاج معالجہ کرتے ہیں نا، تو علاج معالجے میں دوسرے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ڈاکٹر یا ان کے پاس جا کے کہ آپ مجھے شفا دیں، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اس کی آپ ہمیں دوا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور دوا کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ اس سے شفا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اس کا مطلب ہے شفا کا معاملہ کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں چیزیں، یہ سب خدا ہی کے کرنے کے کام ہے، تدبیر امور جو ہے جتنی سب، تو اس میں کسی کو شریک ماننا کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی زندگی دے سکتا ہے، فلاں بھی موت دے سکتا ہے، یہ شرک ہوگا۔ اچھا، صفات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ایک ایمبیگوٹی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، لیکن رحم کی صفت کچھ نہ کچھ انسان میں بھی پائی جاتی ہے، تخلیق ہے، کچھ نہ کچھ تخلیق، عدل، اس طرح کے بہت سی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اس میں اس کا پرتو آپ کہہ لیں یا کسی حیثیت سے انسان میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے شرک کے ساتھ؟ خدا کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ذاتی طور پر صاحب رحم ہے، یعنی رحمت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک بات ہے۔ انسان میں اس نے رحمت کی صفت کا ایک پرتو سا پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر صفت رحمت خدا کی مرضی سے ہے جتنی بھی اس نے چاہی۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں عطا ہوئی ہے، نہ کہ ہم خود اس کے خالق ہیں، اس صفت کے۔ ظاہر ہے انسان کسی چیز کا خالق ہے، نہ اپنے وجود کا خالق ہے نہ اپنی صفات کا خالق ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ خدا کی تخلیق ہے۔ تو اس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اس میں تخلیق کیا، تو جو صفت رحمت خدا کی ذاتی صفت تھی، اس صفت کا ایک پرتو، یعنی ایک عکس تھوڑا سا انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جیسا رحمان خدا تھا ایسا رحمان کوئی اور بھی ہے،
جیسا عادل وہ ہے اس طرح کا عادل کوئی اور بھی ہے، کیونکہ اس کا عدل، اس کی صفات جو ہیں وہ تو اپنے اندر لامحدودیت کا پہلو رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی شان کے مطابق ہیں، یہ چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جی، تو آپ اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث کا حوالہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، کس طرح کا یہ جرم ہے، یہ ساری جی، قرآن مجید میں جو شرک کے حوالے سے نا، ایک پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو ڈیفائن تو ہم نے کر دیا نا، تو اس کے بعد یہ جو شرک کا عمل ہے، یہ اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے، شرک کا عقیدہ اپناتا ہے، ٹھیک ہے، اس عقیدے کے مطابق پھر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی مغفرت نہیں ہونی۔ مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں شرک والی زندگی گزار کے مرا، شرک پر ہی مرا، اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر تو توبہ کر لی، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا نا، پھر تو ایمان پر مرا گویا کہ، لیکن اگر وہ شرک پر ہی مرتا ہے تو اب یہ گویا کہ مشرک ہوا، خدا کی عدالت میں اگر یہ مشرک قرار پاتا ہے کہ یہ واقعی اس نے شرک ہی کو اختیار کیا، خدا کی ذات کے علاوہ، خدا کے علاوہ دوسری شخصیات کو بھی خدائی صفات سے متصف مانتا تھا کہ ان میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں، وہ خدائی ذات کی نوعیت کی ایک ذاتیں ہیں مختلف، اگر وہ اس طرح مانتا ہے، یا اس کی تخلیق میں کوئی شامل ہے کہ آسمان خدا نے بنائے، زمین فلاں نے بنائی، یا زمین پر کوئی چیز خدا کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہے، یا یہاں کے جو معاملات ہیں اس کو جو خدا ہینڈل کرتا ہے اس کے اندر کوئی دوسرا بھی ہے کہ ان کو ہینڈل کرنے والا، تو اس نے یہ شرک کیا، یہ شخص جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی، بہت اہم پہلو ہے۔ تو مغفرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کو ایک مشرک جو ہے نا اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ خدا کی ذات جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی پہلو کیا ہے، ایک تو یہ نا کہ اللہ کی صفات ہیں، لامحدود قدرت رکھتا ہے، لامحدود حکمت ہے، لامحدود علم ہے، یعنی کہ کوئی شمار ہی نہیں کہ کتنا علم ہے، کائنات بھی بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا بہت ہی عظیم ذات ہے، لیکن یہ جو اس کی عظمت کا پہلو ہے یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جس وقت ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہاں خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن فلاں بھی کر سکتا ہے، اچھا، خدا جیسا کوئی اور بھی ہے، ٹھیک، تو خدا کی یہ عظمت ختم ہوگی کہ میں اکیلا ہوں جو یہ حیثیت رکھتا ہوں، یہ صلاحیت رکھتا ہوں، یہ قوت رکھتا ہوں، یا یہ ان صفات کا حامل ہوں۔ یہ خدا کی ذات پھر تنہا نہیں رہی، جب تنہا نہیں رہی تو اس کا مطلب توحید کا وہی پہلو جو ہے نا کہ خدا اکیلا ہے، تو اپنی ذات میں اور نوعیت ذات میں، اپنی صفات میں اور نوعیت صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ مشرک کہتا ہے مثل ہے، اس کی مثل ہے، جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانا انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ الہ ہے تو اس کی بیٹیاں جو ہوں گی وہ بھی تو الہ ہی ہوں گی۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا انہوں نے بھی عیسیٰ میں الوہیت کے پہلو مانے کہ خدا کو اگر سجدہ کرنا درست ہے تو وہ چونکہ وہ الہ ہے ہمارا تو اس کا بیٹا جو ہے اس کو بھی سجدہ کرنا درست ہے۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ بھئی شرک اتنا برا جرم کیوں ہے، اتنا خوفناک جرم کیوں ہے کہ اس کی سزا ابدی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ جب وہ معاف نہیں کرے گا تو ظاہر ہے انسان اپنی سزا بھگتے گا۔ اور کیا یہ کوئی بہت بڑا، ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ قتل بڑا جرم ہے، دہشت گردی کی جائے، قتل و غارت عام کر دی جائے، یہ بڑا جرم ہے، زنا بالجبر بڑا جرم ہے اور اس طرح کے جرائم، لیکن کیا شرک جو ہے جس میں بندہ اپنے خدا کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ خدا بے مثل نہیں ہے، اس کی مثل اور ذات بھی ہے، تو یہ کیا بہت بڑا کوئی جرم ہو جاتا ہے۔ یہ جو پہلو ہے اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے کیسے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا اور متعلق کیسے ہے، کیسے مراد ہے ہم اس کی کنہ تو نہیں جاننا چاہتے، اس کی حقیقت یہ نہیں جاننا چاہ رہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کے پہلو سے
کیا حیثیت رکھتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے. اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ کامل اقتدار رکھتا ہے تمام چیزوں کے اوپر. وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بڑا ہے. اس کی بڑائی میں کسی کو شامل کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اگر سچ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو شریک کرنا چاہیے کہ خدا نے اکیلے نے یہ کام نہیں کیا، فلاں ہستی فلاں ذات اس کے ساتھ شریک تھی. لیکن یہ تو حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بھی شریک نہیں تھا. تو جب کوئی بھی شریک نہیں تھا تو جو انسان خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ خدا کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے، اس کی جو عظمت تھی اس سے گرا دیتا ہے. خدا کی اب جانتے ہیں کہ خدا کے مختلف ناموں میں سے المتکبر ایک نام آتا ہے. المتکبر کا لفظ ویسے تو انسانی زاویے پہ سے اگر دیکھیں تو ایک برا لفظ ہے، ایک منفی لفظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ خوبی ہے، یہ خامی نہیں ہے، خوبی ہے. یہ المتکبر ہونا ہی اس کا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور واقعتاً بڑا ہے، واقعتاً بڑا ہے. اسی وجہ سے اس کو زیبا ہے کہ وہ عبادت کروائے. یعنی کہ انسان اگر دوسرے سے جھک کر ملتا ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جھک کر کیا ملنے کی ضرورت ہے، اب ایک جیسے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دونوں ہی قابل عزت افراد ہیں. خدا کے سامنے مخلوق اس کی جو ہے وہ جس طرح کھڑی ہے وہ المتکبر کے سامنے سجدے میں ہے. اپنی اس کی اصل پوزیشن جو بنتی ہے وہ اس کے سامنے یعنی قائم نہیں ہے کہ بھئی آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. یہ جو بات ہے یہ نہیں کہی جا سکتی. وہ خود جو مقام جس کو دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات تو حق ہوگا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. جیسے یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو ایک عظیم فرشتہ بنایا تو یہ اس کی عظمت جو ہے خدا کے کرنے سے قائم ہے. اور ایک چیونٹی کو ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق بنایا تو جس کو اس نے جہاں رکھا وہ وہاں کھڑا ہے. خدا اگر پیچھے سے ہٹ جائے تو دونوں برابر کے صفر ہو جاتے ہیں حیثیت میں. اگر خدا جبرائیل کے پیچھے سے ہٹے تو جس طرح اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے اسی طرح چیونٹی کی ذات ختم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ خدا کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے ایک مقرب فرشتہ بنایا ہے تو وہ مقام پا لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ذات خدا کی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ تخلیق کی ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ کسی اور کی بنا پہ بھی عظمتیں حاصل ہوتی ہیں، صرف خدا ہی نہیں. اگر خدا میرے کام نہیں آیا تو میں فلاں سے کام لے لیتا ہوں. یہ خدا کو اس کے المتکبر ہونے کی صفت سے گویا کہ ہٹا دیا اس نے، کہ گویا اس نے کہا کہ بڑا وہ ہے تو ایک اور بھی بڑا ہے، الہ وہ ہے تو ایک اور بھی الہ ہے، تخلیق وہ کرتا ہے تو ایک اور بھی تخلیق کرتا ہے. یہ اس کائنات کا یا اس مطلب ہے جہان کا سب سے بڑا جھوٹ. جو ہی اس کو جھوٹ کو وہ اختیار کرتا ہے تو خدا کے حوالے سے اس کا رویہ بدلتا ہے. اللہ سے وہ المتکبر اور سب سے عظیم ذات، سب پر غالب ذات مان رہا ہے تو رویہ ایک عابد کا رویہ ہوگا. جو ہی وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو اس کی یہ عبادت کا پہلو، اگر تو وہ خدا کو کہتا ہے کہ نہیں خدا بھی خدا ہے اور اس کے ساتھ فلاں بھی خدا ہے تو اس کی یہ عبادت کا رویہ اس کے لیے اور اس کے لیے دونوں کے لیے ہو جائے گا. خدا کے لیے تو حق ہے، خدا کے علاوہ کسی کے لیے یہ باطل ہے. جب یہ وہ باطل طریقہ اختیار کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ خدا جو چاہتا ہے، یعنی یہ متکبر کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ متکبر ذات نہ اصولاً نہ کوئی سی اختلاف کو برداشت کر سکتی ہے، نہ کسی کے اپنے مقابل میں سٹینڈ کو برداشت کر سکتی ہے. اسے برداشت کرنا اس کے صفت تکبر کے خلاف ہے. وہ صرف عاجزی کی اجازت دے گی کہ میرے سامنے مخلوق اپنی عاجزانہ مقام پر ہی کھڑی ہو، اس کے علاوہ وہ ورنہ وہ متکبر نہیں ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دو متکبر نہیں ہو سکتے، دو صاحبان عظمت ایسے جو کہیں کہ میری عظمت بے مثل ہے، یہ نہیں ہو سکتے. بے مثل تو ایک ہی ہوتا ہے نا. تو یہ شرک کرنے والا جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو خدا کی شان ہے، توحید خدا کی خالص شان ہے،
توحید کے پہلو کو ہٹا دیں تو اس میں صفت رحمت، صفت حکمت، صفت علم، صفت قدرت، یہ سب اپنی پوری کی پوری موجود ہوں، لیکن اپنی شان کھو دیتی ہیں، کیونکہ بے مثل قدرت نہیں رہی، بے مثل حکمت نہیں رہی، بے مثل علم نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ظلم عظیم کہا گیا کیونکہ سب سے زیادہ یہ غیر عدل کی بات ہے۔ ظلم عدل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں نا، عدل کی مخالفت، یعنی عدل کا نقیض جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو حقیقت کے انتہائی خلاف ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خدا کو اگر ہم نے خدا مانا تو اس کا لازمی تقاضا تھا، اس نے ہمیں زندگی دی، تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں اور تمام احسانات اس کے ہیں، ہماری سانسیں اس کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا رزق اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارے اوپر اس کا شکر گزاری واجب ہے، یعنی کہ اس کے احسانات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ یہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے، ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا، جس نے ہم پر انعام کیا، اس کو ساتھ ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ شکر گزاری کا رویہ جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا حق پورا اس کو دیں۔ شرک سے مکمل اجتناب لازمی شرط ہے شکر گزاری کی۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے احسانات ہیں لیکن اس کے بھی ہیں، جو ہی آپ نے یہ کہا تو اب اس کی شکر گزاری اگر تو اتنی ہی بنتی ہوئی کہ آدھا کام تو میرا آپ نے کیا تھا تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آدھی شکر گزاری آپ کے لیے اور آدھی فلاں کے لیے جس نے باقی کام کیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ خلاف حقیقت بات ہوگی۔ شکر گزاری جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے۔ اگر ایک آدمی شرک سے اجتناب نہیں کرتا تو وہ خدا کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں وہ۔ جو ہی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی عظمت پر سے کے مقام سے اس کو گرا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے کہ جو اب خدا کے علاوہ کسی اور طرف دیکھتا ہے۔ کسی اور طرف دیکھنا سے مراد ہے کسی اور کی عبادت، کسی اور کے احکام پر عمل، کسی اور کی پیروی، کسی اور کے پیچھے چلنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ لازماً ظاہر ہو جاتی ہیں اگر شرک کو انسان اختیار کرتا ہے۔ اچھا رفیع صاحب، آپ نے ابھی اس موضوع کو شروع ہی کیا تو ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ابھی آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کے مختلف پہلو ابھی مزید ہم زیر غور لائیں گے، لیکن یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اور اگلی نشست کے لیے ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔